بڑا اجلاس کی تیاری 25 سے 26 اگست کیا ہونے والا ہے. خدا نخواستہ ایک اور بنگلہ دیش کی تیاری. اور تحریک انصاف نے آج قائد اعظم ڈے منا کر مائنس کو پلس کر کے دکھایا, اور معافی مانگنے کے مطالبے کے بعد معیشت پر جو دعوے تھے ان کے پول کھلے, بڑی معلومات آئی. پرانے چورن کو نئی پیکنگ میں بیچنا ناکام, تاجروں کی بڑی کانفرنس, سسٹم ناکام ہونے کا آج انہوں نے بتا دیا. خیبر پختونخوا کے حالات تشویشناک, مفتی کفایت اللہ کی بیٹی اور بیٹے کی تشویشناک خبریں. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ٹویٹ کر کے خوشی اور کامیابی کا اعلان کیا. سوموار کو بڑی جنگ بند ہونے کے بعد کمپنی مکمل سوگ میں چلی جائے گی. خطے کی صورتحال کیسے بدلے گی؟ خیبر پختونخوا میں متاثرہ خاندان کو 1 ارب کا بجٹ اور 50 کروڑ بھی ابھی بانٹے گئے ہیں. اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو آج تحریک انصاف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مائنس کرنے کی واردات پر فارم 47 اسٹیبلشمنٹ کو جواب دے کے جو قائد اعظم ڈے منایا, یہ پیغام تھا کہ تم کرو مائنس, ہم کریں گے پلس, ہم دیں گے ضربیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بازاروں میں, مارکیٹوں میں, دکانوں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویریں ختم ہو گئیں. لوگ بازاروں میں دگنی قیمت دے کر قائد اعظم کی تصویر مانگ رہے ہیں لیکن نہیں مل رہی. جس طرح عمران خان کی تصویر پاکستان کے گھر میں موجود ہے اور 14 اگست کو یہ تصویر بلیک میں بکتی رہی. مجھے خود لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کتنے پیسے دے کے تصویریں لی. قائد اعظم کو بھی مائنس کرنے کی آج عوام نے کوشش ناکام کی. سوشل میڈیا پر جلسے جلوس پر ہر جگہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر, فرمودات اور خاص طور پر افواج پاکستان کو ان کے حلف کی پاسداری کی یاد دلانے والا شیئر کیا جا رہا ہے. تحریک انصاف نے جس طرح محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ کو اپنا قائد تسلیم کیا اور خان کو کیا, دونوں کی زندگی کا میں نے موازنہ کیا. ذاتی زندگی, ازواجی زندگی, سیاسی جدوجہد پر ظلم و ستم کی داستان. قائد اعظم کی ایک آپ کو پتہ ہے ذاتی زندگی جو تباہ و برباد ہوئی. رتن بھائی سے شادی ناکام ہوئی, بیٹی ان کی آپ کو پتہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلی. تنہا زندگی انہوں نے گزاری کیونکہ اپنی زندگی پاکستان کے لیے وقف کی. خان نے 3 شادیاں کی, اپنی زندگی پاکستان کے لیے خان نے بھی وقف کی. اپنے خوبصورت شہزادوں جیسے بیٹے پاکستان کے بچوں کے لیے چھوڑ دیے. اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کی کیونکہ وہ وقت جو بچوں کے لیے تھا وہ پاکستانیوں کو صرف کر دیا. ملک چھوڑنے سے انکار کیا, بیوی کو چھوڑ دیا. قائد اعظم نے سیاست کا آغاز کانگریس سے کیا اور جب سمجھ آئی کہ مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں, تنہا جدوجہد شروع. قائد اعظم کو ایک وقت میں تنہا نمائندہ کہا جاتا تھا. یہ اپنی استقامت اور اپنی سیاست سے پھر پاکستان بنا گئے. خان بھی سیاست میں آیا, طویل عرصے تک خان کا مذاق اڑایا گیا. 1 سیٹ کی سیاست, تانگا پارٹی, اس کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, فیس بک کا وزیر اعظم. آج وہ سب سیسا پلائی دیوار کھڑے آپ کے سامنے. قائد اعظم کو بھی انگریز اور اس کے مخالفین نے سیاست میں بڑی مشکل دی لیکن وہ قابل برداشت تھی. وہ انگریز اس دور کے ہندو رہنما خاندانی لوگ تھے. خان یہاں تھوڑا بدقسمت نکلا, اس کے دشمن انتہائی نیچ اور گھٹیا ذلیل لوگ. قائد اعظم کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوا جو خان کے ساتھ ہوا. ایوب خان نے شہید کرنے میں تو کامیاب ہوا لیکن یہاں پاکستانی عمران خان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی انہوں نے علیحدگی پسند, فساد کرنے والا, دشمنوں کے پروپیگنڈے پر چلنے والا, کافر اعظم کہتے رہے. قائد اعظم بھی شدید سیاسی تنہائی کا شکار تھے, شدید بیمار بھی رہے. اور عمران خان کے اوپر بھی 300 مقدمات, دہشت گرد, غدار, کردار کشی. خان کو انہوں نے سیاسی طور پر تنہا بھی کیا, فسادی, سازشی, انتشاری, ملک دشمن کہتے رہے. لیکن خان بھی قائد اعظم کی طرح عوام کے دلوں میں اسی طرح بابائے قوم اور یہاں مرشد کا درجہ. دونوں کی ازواجی زندگی, سیاسی جدوجہد آپ دیکھیں تو یقین کریں ایک ہی سکہ نظر آتا ہے. تقریریں, تصویریں, بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی اتنی یکسانیت مجھے کبھی نظر نہیں آئی. دشمن البتہ نیچ اور گھٹیا خان کے نکلے, یہ بس تھوڑا سا معاملہ مختلف ہوا. دونوں لیکن دلوں کی دھڑکن ہے, عقیدت سے دونوں کے سامنے آنکھیں جھکتی ہیں عوام کی. دونوں کی تصویریں گھروں میں فریم, دلوں میں. اللہ خان کو لمبی زندگی اور صحت دے. یہ قائد اعظم کے وہ تمام خواب پورے کر جو وہ خود نہیں کر سکے, اور ان کا خواب معافی والا وہ انشاءاللہ کبھی پورا نہ. خان کے پیروں کے نیچے لکھا ہوا کہ معافی تم مانگو گے. میں نے دیکھی تصویر, بڑی اچھی لگی مجھے. ختم شد سے معافی مانگنے تک کے مطالبے پر کی خواہشات, جس طرح وہ شہادت کی خواہش آپ کو ہم نے سنی ہے, اللہ وہ پوری کر سکتا ہے. اگر پروٹوکول کے بغیر, سیکورٹی کے بغیر نکلیں تو وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. ہر ایک کی شہادت کی خواہش ہے. لیکن وہ آپ نے ایک لطیفہ سنا ہے نا, مولوی صاحب شہادت کی خواہش کی, انہوں نے تو ساتھ بیٹھے شاگرد نے کہا مولوی صاحب یہ نہیں ہو سکتی پوری, کیونکہ جہاد میں آپ نے جانا نہیں اور حلوے میں کسی نے بم ڈالنا نہیں. تو اس وقت تو ان کے کیے ہوئے انٹرویو کی جو سیاسی گد کے ساتھ ہوا, صحافتی گد کے ساتھ, بڑا دعویٰ مادنی ذخائر کا پکڑا گیا. ریکارڈ ایک 2 ارب ڈالر سالانہ کی آمدنی, جس طرح SIFC کی سرمایہ کاری کا ڈائلاگ تھا. حالات یہ ہیں کہ بیرک گولڈ کمپنی کا دعویٰ سامنے آیا کہ اگلے 10 سال میں ریکارڈ کو آپریشنل بنائیں گے. اگلے 10 سال میں اس وقت سالانہ 5000 ٹن کاپر اور 5000 ٹن وہ سونا کہہ رہے ہیں ہم نکال سکتے ہیں اگلے 10 سال میں. لیکن حقیقت یہ کہ 1 کلو سونا ابھی تک نہیں نکالا گیا. معاہدوں کی حد تک, فیزیبلٹی کی رپورٹ کی حد تک, کاغذوں میں کاغذی کارروائی وہاں تک ٹھیک ہے, کھدائی اور معدنیات تک کوئی نہیں. ایکسپورٹ کرنا بڑا لمبا طویل منصوبہ, اور یہ 1990 میں اچھا معاملہ شروع ہوا ہے. مزے کی بات 2000 میں پھر اس پہ کام ہوا, پھر کمرشل سکیل پر کوشش کرتے رہے. اینتوفاگستا اور بیرک گولڈ دونوں کو کانٹریکٹ ملے جو سپریم کورٹ نے بعد میں کالعدم بھی کیا. ورلڈ بینک نے 6 ارب کا جرمانہ لگایا اور عمران خان کو سلوٹ مارے جا کے ریالہ جیل, جس نے بیرک گولڈ کے ساتھ دوبارہ ڈیل کر جرمانہ سیٹل کیا. ورنہ 6 ارب دیتے دیتے ان کی اگلی نسلیں بھگتتی رہتی.
یہ ریکارڈ ایک شیخ چلی کے خوابوں جیسا ہے، آسمان سے تارے توڑ کے لانے والا، وہ خالی ڈول جس طرح بجتا ہے نا زیادہ، یہ وہی ہنڈیا جو کبھی چڑھی نہیں، آگ لگی نہیں، لیکن کھیر کی خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کی دلیل کے ساتھ ثبوت دیتا ہوں۔ ایوب خان کے دور میں 4 مرتبہ پاکستان میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے، 4 مرتبہ، لیکن وہ خبر ہی نہیں سی، کوئی ذخیرہ شیرہ نہیں نکلا۔ ضیاء الحق کے دور میں یہی راگ الاپتے رہے کہ جلد خود کفیل ہو جائیں گے، امریکہ کو قرضہ ہے، وہ سب دھوکہ نکلا۔ مشرف کے دور میں چنیوٹ میں، تھرکول میں گیم چینجر ہو گیا جی۔ چنیوٹ میں تو یہاں سونا وہ خود پکڑ کے لوہے کے دکھاتے رہے آپ کو کہ جی سوئٹزرلینڈ سے زیادہ یہاں دولت ہے، سب جھوٹ نکلا۔ تو یہ ریکارڈ کی کہانیاں بھی 1990 سے چل رہی ہیں، نہ تیل نہ سونا، البتہ عوام کا انہوں نے جوس اور ہڈیوں سے گودا ضرور نکال لیا۔ خواجہ آصف کی پارلیمنٹ میں تقریر موجود ہے، میں دلیل سے بتا رہا ہوں۔ ریکارڈ ایک میں دیکھیں 2 ارب ڈالر کمانے کی جو ابھی دعویٰ کیا گیا انٹرویو میں، ریکارڈ کی تو ٹوٹل مالیت 3.6 ارب ہے، اس میں سے 2 ارب کی سالانہ آمدنی نکالے تو یہ تو 20 سال میں 60 ارب ڈالر بنتے ہیں، کھربوں پاکستانی روپے۔ یہ ریکارڈ کے 15% شیئر پھر 540 ملین ڈالر کیوں بیچے؟ بھائی 2 ارب سالانہ کا معاملہ ہے تو اس کا 15% تو 6 سے 8 ارب ڈالر ہونا چاہیے تھا، یہ 540 ارب کا کہاں سے نکلا؟ یہ سہیل مڑائی تو چونکہ میدے سے سوچتا ہے، جس کے ذہن میں تو سوال نہیں آنے، میدے سے نکلی ہوئی بات تو آپ کو پتا ہے پیچھے سے دم سے ہی نکلتی ہے، منہ سے تو نہیں نکل سکتی۔ اب عوام ظاہرہ سوال کرتی ہے، یہ جو مائننگ میں ہو رہا ہے یہ دنیا میں سب سے مشکل پروجیکٹ ہوتے ہیں، پہلے کھدائی سے، پہلے ریفائننگ سے، اس کی مشینری، اس کی سیکیورٹی، اس کی انرجی، اس کا انفراسٹرکچر، پھر کہیں جا کے نیٹ پروفٹ نکلتا ہے۔ بڑی مشکل صورتحال ہے یہ، میں کوئنزلینڈ میں آسٹریلیا میں دیکھ چکا ہوں مائننگ۔ بلوچستان کے تو ابھی صرف ذخائر کا وہ سروے ہوئے ہیں، اندازہ ہوا ہے، فیزیبلٹی اسٹڈی جس میں دنیا کی بین الاقوامی کمپنیاں آتی ہیں وہ دیکھتی ہیں، انفراسٹرکچر بنتا ہے، پھر بجلی، پانی، سڑکیں، پروسیسنگ پلانٹس، تب جا کے کہیں کھدائی شروع ہوتی ہے، جس میں 7 سے 15 سال کم از کم، جہاں وسائل موجود ہوں۔ یہ جس صوبے کے وسائل نکالنا چاہتے ہیں وہ بلوچ اس وقت 31 دنوں میں اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا بنگلہ دیش میں یہی صورتحال تھی بالکل، یہ جب بنگال کے لوگ اسلام آباد آتے تھے مشرقی پاکستان، وہ کہتے ہیں سڑکوں میں پٹسن کی خوشبو ہے، اسلام آباد کی سڑکوں میں پٹسن کی خوشبو ڈھونڈتے تھے مشرقی پاکستان کے لوگ۔ وہ غربت کی لکیر سے وہ بہت نیچے جا چکے تھے، سارا سال وہاں بارش ہوتی تھی، نالوں میں طغیانی، سیلاب، بلکہ ڈائلاگ ہوتے تھے اس وقت جگہ جگہ مت تھوکو بنگلہ دیش کا سیلاب یاد رکھو، اتنا حالات خراب تھے۔ اس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان کیا کرتا ہے کہ نیا شہر اسلام آباد بنانا، نئی عمارتیں۔ پٹسن جو جھوٹ جسے کہا جاتا ہے بنگال میں سب سے زیادہ کاشت ہوتی ہے، اس کا زر مبادلہ یہ سارے کا سارا کھینچ کے استحصال کر کے ادھر لے آتے تھے، بنگلہ دیش کے لوگوں کے وسائل چوری کرتے تھے، اس طرح جیسے آج بلوچستان اور KP میں ہو رہا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف وسائل کی حد تک نہیں تھا، بلکہ آپ اس وقت فوج میں دیکھیں بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان کے لوگوں کو میجر جنرل کے عہدے سے اوپر نہیں کبھی جانے دیا گیا، حالانکہ آبادی کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ تھا، لیکن 8% صرف 180 نشستیں وہ جیتے، سب سے بڑی حکومت ان کی بنتی ہے، لیکن یہاں 65% اس وقت جرنیل پنجاب سے۔ اور چونکہ عوامی سطح پہ ڈاٹا آتا نہیں، حسن عسکری صاحب نے 2007 میں ایک رپورٹ پبلش کی تھی کہ سندھ میں تقریباً 10% ہیں، 15% KP میں ہیں، اور کوئی بلوچستان کے 3 سے 5% لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، باقی سارے پنجاب سے۔ ایک ان کے آرمی چیف ہوتے جنرل موسیٰ خان ہزارہ، 1966 میں وہ ایوب خان کے مارشل لا کے بعد وہ آرمی چیف بنے، اس کے بعد کوئی نظر نہیں آیا، کبھی کبھی KP سے کوئی کا دکا۔ صوبوں کے ساتھ زیادتی کا یہ لیول ہے کہ دیکھیں فاٹا کا جو انضمام وہ اس کے بھی تک رقوم نہیں دی جاتی انہیں۔ عمران خان کے دور میں NFC میں جو صوبوں کو حصہ عمران خان دے دیتا، اس کے بعد وفاق کے پاس صرف 10,000 ارب ہی نہیں بچتے تھے، لیکن خان اس میں بھی حکومت چلا گیا۔ آج خیبر پختونخوا بلوچستان کو رقم نہ دینے کے بعد بھی 2800 ارب پڑے ہیں، اور اس میں سے سارے پیسے 2700 ارب انہوں نے دفاع پہ دے دیے۔ 27ویں ترمیم وفاق کے تحت اسی لیے لانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی معاملات ہیں کہ جس میں اس وقت جہاں جہاں امریت کا شکار ممالک ہیں، مثال کے طور پر سوڈان کی ابھی خبر دیکھیں، دنیا کا واحد ملک جو تباہ ترین بحران، وہاں لاکھوں لوگ، بلکہ لاکھوں ہزاروں لوگ تو بیچارے مارے گئے، 2 کروڑ لوگ وہاں بھوک اور قحط کے خطرے میں اس وقت، وہ پڑوسی ملک چاڈ میں، جبوتی میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ 2 حصے سوڈان کے ایسے لکیر ڈال کے ہو گئے، مہنگائی وہاں سینکڑوں فیصد تک اوپر جا چکی ہے، روٹی عام آدمی کی پہنچ سے دور، پانی نہیں ملتا، زرعی پیداوار، تجارت، برآمدات سب ختم۔ اور سوڈان ابھی تیسرے ملک کی مدد سے 1.5 ارب کا دفاعی معاہدہ ان کے ساتھ کر رہا ہے، جن کے اپنے حالات اس وقت یہی ہیں۔ اب گنجی نہائے گیا، نچوڑے گیا، اب یہ کریں گے کیا؟ دیکھیں عدالتیں، قانون، انصاف جیسے سوڈان میں بند ہے، وہاں اسی طرح بھی یہاں پہ بھی واردات۔ اب سوڈان کو اقوام متحدہ نے 2023 میں امداد دی، یہاں اسی لیے 27ویں ترمیم کر کے وفاق کے زیر تمام سب کچھ لایا جائے کہ سوڈان جیسے معاہدے یہاں بھی اپنی مرضی سے کریں۔ اب دیکھیں پیپلز پارٹی اس کا وزن اٹھا سکتی ہے نہیں، زرداری سے NFC کو اپنا سب سے بڑا مارکا کرا دیا۔ ابھی تو جو آج کی دیکھیں بڑی اہم خبر، ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی باقاعدہ کہ پیوٹن کے ساتھ اس کی ملاقات بڑی شاندار اور کامیاب دن، اور پھر یوکرین کے صدر کو، نیٹو کے جنرل سیکرٹری کو، یورپی یونین رہنماؤں سے فون پہ بات ہوئی، اور سوموار کو دوپہر کو یوکرین کے صدر کے ساتھ ملاقات طے ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں، جس کی کامیابی کے بعد جنگ ختم، تو یہاں سوگ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی چین کی وزارت خارجہ، یعنی چین کا جو وزیر خارجہ ہے وہ بھارت کے دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ 2020 کے بعد 5 سال کے بعد ان کے تجارتی اور سفارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں، فضائی پروازیں بحال ہو رہی ہیں، سیاحتی ان کے مقامات اور سرحدی تجارت دوبارہ شروع ہوگی، آپ جا کے چیک کریں۔
بھارت مغربی تنہائی اور تنہا پن سے بچنے کے لیے حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی اس وقت ٹرمپ کی غیر یقینی آپ کو پتہ ہے ذہنی اور صورتحال ہوتی ہے، وہ انحصار نہیں کرنا چاہتے، اور ایک ایسے ٹائم پر جب چین کے ساتھ پاکستان کی جو قربت ہے وہ امریکہ کے ساتھ بڑھنے کی وجہ سے دراڑیں اب بڑی گہری نظر آ رہی ہیں، اور اس میں بہت بڑی خبر آپ کو دینے لگا ہوں افغانستان کے حوالے سے، کہ یہاں اس وقت بھارت اور افغانستان کے تعلقات میں ایک نیا موڑ آنے لگا ہے۔ جس طرح پاکستان کی معیشت آپ کو پتہ ہے تباہ کی گئی، جیسے خارجہ پالیسی کو بھی اسی طرح تباہ کیا گیا۔ عمران خان نے تو تمام ہمسایوں کو جوڑ کے رکھا تھا، آپ دیکھیں 3.5 سال امن رہا، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، بنگلہ دیش کے سب اچھے تعلقات تھے، آج وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ زلمے خلیلزاد ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کا انتہائی اہم سفارتکار، اس نے ٹویٹ کی کہ 25 اور 26 اگست کو پاکستان ان افغان رہنماؤں کو جو موجودہ افغان طالبان حکومت کے سخت مخالف ہیں، اشرف غنی، حامد کرزئی کے دور کے، انہیں ایک کانفرنس میں بلا رہا ہے ان کی سپورٹ کے لیے، ایک سرکاری سطح پہ کانفرنس۔ زلمے خلیلزاد نے تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ سوچیں کہ افغان حکومت جس دن اسٹیبلشمنٹ کے مخالف لوگوں کی ایسی ہی کانفرنس کروا گئی، کیونکہ یہ افغان پالیسی کا اتنا بڑا شفٹ بہت خطرناک معاملہ، یہ 1971 میں یہ بالکل وہی سچویشن ہے۔ اس وقت امریکہ جنرل ضیاء خان کے ساتھ قریبی تعلقات میں اتنا آگے تھا کہ جنرل ضیاء خان کو لگتا تھا کہ امریکہ کے انڈیا کے حملے پر وہ بیری بیڑا پہنچ جائے گا، جو کبھی نہیں آیا، 93,000 فوجی البتہ سرنڈر کے، جس کی انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی، جو معافی منگوانا چاہتے ہیں۔ بھارت کی مدد سے اسے مکتی بانی کو سپورٹ ملی، حالات بالکل وہی بند۔ اب بھارت اس وقت دیکھیں افغانستان کو استعمال کر سکتا ہے، خیبر پختونخوا پہ بہت بڑی واردات کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپریشن چل رہا ہے، اور یہاں افغان حکومت میں جو مخالف لوگوں کو بلا کے جو کانفرنس کروا رہے ہیں، اس کے بعد افغان حکومت ناراض ہو جانا ہے۔ انہوں نے ان کالعدم تنظیموں کو جو کے پی میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں 25 سال سے لڑو، کھل کر بھارت اور افغانستان نے حمایت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، اور اس کی آج آپ مثال دیکھیں بہت بڑی۔ جمعیت علماء اسلام کے سینئر لیڈر مفتی کفایت اللہ سینئر رہنما ہیں، ان کی بیٹی اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے، مفتی صاحب خود بھی شدید زخمی ہیں، ان کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا نہیں جا سکتا۔ یہ بڑے بڑے تمام طاقتور لوگ خود بھتے دے کے اپنے گزارا کر رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے 90 کلومیٹر دور تک کالعدم تنظیمیں پہنچی ہیں، ان کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ آپریشن کر رہے ہیں، خود ڈی جی ایس پی آر تسلیم کر رہے ہیں کہ جب تک مقامی آبادی مدد نہیں کرے گی ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اور مقامی آبادی کیسے مدد کرے گی جب وہ دونوں طرف سے نشانہ بن رہے ہیں بیچارے، ان کے تو سیلاب نے تباہی الگ مچائی ہوئی ہے۔ تو حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اس وقت موجودہ افغان طالبان کے مخالف لوگوں کو، جو احمد شاہ مسعود یا عبداللہ تھا، وہ کرزئی کے دور میں وہ دوستم تھے، کریم خلیلی تھے، اس طرح کے لوگوں کو بلا کے ان حالات کو مزید تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو بھارت کے قریب نہیں تھے، لیکن ان پالیسیوں کی وجہ سے وہ بھارت کے قریب چلے جائیں گے، حکومت باقاعدہ ان کی اعلان کر دے گی۔ ابھی افغانستان کی طرف سے کوئی مدد یا سپورٹ کا بھارت کی جنگ میں بھی دیکھیں کوئی اعلان نہیں ہے، ماضی میں یہ لوگ کشمیر جا کے لڑتے رہے۔ اب اس وقت افغان حکومت کو یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے مخالف ہیں، تو اس کے بعد افغانستان کی حکومت کیا کرے گی؟ وہ ان کی مدد کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کالعدم تنظیموں کی ابھی تو دیکھیں ان کی حکومت کے کچھ لوگ ڈھکے چھپے مدد کرتے رہے، لیکن افغان حکومت ڈائریکٹ شامل نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ شامل ہو جائیں گے۔ وہ پہلے کہہ رہے تھے اندرونی معاملہ ہے آپ کا، اب وہ کہیں گے نہیں ہمارا بھی معاملہ ہے۔ اس کانفرنس کے بعد دہشت گردی میں کتنا اضافہ ہوگا؟ تو یہ دو بڑے محاذ اپنے لیے کھولنے جا رہے ہیں، ایک طرف اندرونی بغاوتیں، اوپر سے افغانستان کی سرحد پر جو بیرونی دباؤ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت تو جو پناہ گزینوں کو دیکھیں افغانستان کے یہاں سے نکالا گیا، اس پہ پہلے ہی نفرت پائی جاتی ہے، جس انداز میں نکالا گیا 9 لاکھ لوگوں کو جس طرح نکالا گیا، وہ معاملہ بڑا خطرناک تھا۔ تو مجھے یہ بڑا خطرناک معاملہ لگ رہا ہے، آپریشن سے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے خطرناک نتائج نکال۔ اللہ ان کو عقل دے، میری دعا ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، اس ویلا کی سب سے خطرناک خبر تھی، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ ان کو عقل دے، اور یہ انہیں احساس ہو کہ یہ کام نہ کریں، انہیں کو خارجہ پالیسی کے لیے سویلین چاہیے، امریکہ کا کوئی بیری بیڑا نہیں آئے گا۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، معیشت کے حالات انتہائی ابتر ہیں۔ تاجروں کی لائیو کانفرنس آپ نے سنی ہوگی آج، وہ پاکستان کی معاشی صورتحال پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، یعنی ان کی جو ملاقات تھی چیف سے نہیں بنی بات۔ پاکستان کے تمام ادارے یا تو دیوالیہ ہو چکے ہیں، دیوالیہ پن کی کرے، سوائے ان کاروباروں میں جس میں براہ راست فارم 47 کے حکمران ہیں یا جنرلوں کا اپنا پیسہ ہے، چاہے وہ ملبس ہو، جیسے فوج کی معیشت کے اندر معیشت 450 ارب کی، فوجی فاؤنڈیشن، شاہین فاؤنڈیشن، وہ اب منافع میں ہیں، ان پہ کام ٹھیک چل رہا ہے۔ باقی پاکستان کے حالات آپ کے سامنے، اب دیکھ لیں گندم کے حالات، آپ دیکھ لیں کسان کے حالات، دیکھ لیں پاکستان کے وسائل، دیکھیں اب تمام اداروں کے حالات دیکھیں۔